میں ایک کم سن قاری قرآن علی زما صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سورہ حمد کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں. آئیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك
ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جناب ہلال نقوی صاحب جہاں کہیں بھی ہوں یہاں تشریف لے آئیں. ابھی آپ حضرات قاری یوسف مرزا صاحب جو خطیب اہل بیت ہیں مشہور و معروف، ان سے تلاوت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے. آج کی اس مجلس کے اختتام پر لکھنؤ کی مشہور و معروف انجمن ہائے ماتمی اپنے اپنے مخصوص انداز میں نوحہ خوانی و سینہ زنی کریں گے. انہیں آپ سماعت فرمائیں گے. اور دستہ خطیب الایمان کی جانب سے ہر سال منعقد ہونے والی سحر ودا مجالس کا سلسلہ آج آخری منزل میں ہے. آج کی یہ آخری منزل بھی مولانا محسن دری صاحب کے خطاب فرمائیں گے. بس کچھ ہی لمحوں میں یہاں تشریف لانے والے ہیں. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت جناب ہلال نقوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سنائیں. جناب ہلال نقوی صاحب. آج بلند نعرہ سلوات. سلوات اور بھیجیں. اولاً ایک مطلع آپ حضرات ادھر آ جائیں تھوڑا سامنے اس طرف. بالکل عجیب سا لگ رہا ہے کہ یہ جگہ خالی ہے. مجلس سے ادھر ہوگی نا اندر. آ جائیے ادھر تھوڑا ادھر. بھائی اچھا مطلع سماعت فرمائیں کہ یہ سورہ آیتیں ایک کارواں ہیں، میر ہیں زہرا.
یہ سورہ آیتیں کارواں ہیں، میر ہیں زہرا. یہ سورہ آیتیں ایک کارواں ہیں، کیا مصرع ہے. میر ہیں زہرا. کلام پاک ایک تحریر ہے، تفسیر ہے بہت زہرا. عمدہ، بہت عمدہ. واہ واہ واہ. کہ کلام پاک ایک بہت عمدہ مطلب ہے. تحریر واہ ہے، واہ 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 واہ. تفسیر ہے زہرا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. کلام پاک ایک تحریر ہے، تفسیر ہے زہرا. شعر سماعت فرمائیں کہ کہاں وہ نور کی ایک گفتگو، یہ کان مٹی کے. کہاں وہ نور کی ایک گفتگو، یہ کان مٹی کے. جسے حیدر سمجھتے ہیں وہ ایک تقریر ہے زہرا. کیا کہنے میں. واہ 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 واہ. جسے حیدر سمجھتے ہیں واہ 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 واہ. وہ ایک تقریر ہے زہرا. شعر سماعت فرمائیں پھر زحمت ہوگی بھائی. واہ واہ واہ. بہت سماعت فرمائیں کہ یہی غم غاصبوں کو اندر اندر کھائے جاتا ہے. دیکھیے بھائی خاص طور سے یہی غم غاصبوں کو اندر اندر کھائے جاتا ہے. کہ یہی غم غاصبوں کو اندر اندر کھائے جاتا ہے. ہیں اپنے گھر کے اندر اور عالمگیر ہے زہرا. کیا کہنے بھائی. کہ اندر ہیں اندر اپنے گھر کے اندر اور عالمگیر ہیں زہرا. ہیں اپنے گھر کے اندر اور عالمگیر ہیں زہرا. اور شہزادی کی شان میں ایک مطلب 2-3 شعر اور سماعت فرمائیں. ایک سلوات بھیجیں آپ پر. کہ مشکل کشائے وقت کی زوجہ ہیں فاطمہ. مشکل کشائے وقت کی زوجہ ہیں فاطمہ. کہ مشکل کشائے وقت کی زوجہ ہیں فاطمہ. یعنی علی کے ساتھ ہیں اعلیٰ ہیں فاطمہ. کہ یعنی علی کے ساتھ ہیں اعلیٰ ہے فاطمہ. علی کے ساتھ ہیں. بہت عمدہ. مشکل کشائے وقت کی زوجہ ہیں فاطمہ. یعنی علی کے ساتھ ہیں. یعنی علی کے ساتھ ہیں علی و اعلیٰ. کیا کہتے ہیں. اعلیٰ ہیں فاطمہ. اور حضرات کی شعر سماعت فرمائیں کہ یعنی علی کے ساتھ ہیں اعلیٰ ہے فاطمہ. اعلیٰ ہیں فاطمہ. اور باد رسول صدیوں میں تبدیل ہو گئی. سماعت فرمائیں خاص طور سے صدیوں میں تبدیل ہو گئی. کہ باد رسول صدیوں میں تبدیل ہو گئیں. دنیا سمجھ رہی تھی کہ لمحہ ہیں فاطمہ. کیا کہنے بھائی. باد رسول صدیوں میں تبدیل ہو گئی. دنیا سمجھ رہی تھی کہ دنیا سمجھ رہی تھی کہ لمحہ ہے فاطمہ. دنیا سمجھ رہی تھی کہ لمحہ ہے فاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت حوصلہ افزائی. اور حضرات کے سلام کے اشعار پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. مناسبت بھی ہے کیونکہ مجلس اعزا ہے. ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات. خاص طور سے تمامی حضرات. کہ وہی جوش عزا دیکھے وہی اشک عزا دیکھے. وہی جوش عزا دیکھے وہی اشک عزا دیکھے. کہ وہی جوش عزا دیکھے وہی اشک عزا دیکھے. گزرتی جائیں صدیاں اور دنیا مجزا دیکھے. کیا کہنے. کیا کہ کہنے. گزرتی جائیں صدیاں واہ واہ. اور دنیا معجزہ دیکھے. دیکھیں حضرات یہاں سے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. اشعار سماعت فرمائیں کہ غم شبیر نے کتنا بدل کر رکھ دیا ہم کو. غم شبیر نے کتنا بدل کر رکھ دیا ہم کو. کہ غم شبیر نے کتنا بدل کر رکھ دیا ہم کو. کہ جب ہم آئینہ دیکھیں تو ہم کو آئینہ دیکھیں. غم شبیر نے کتنا بدل کر رکھ دیا ہم کو. کہ جب ہم آئینہ دیکھیں تو ہم کو آئینہ دیکھے. تو ہم کو آئینہ دیکھے. کہ جب ہم آئینہ دیکھیں تو ہم کو آئینہ دیکھے. اور دیکھیں حضرات یہ شعر بھی کہ اسے تم مرد میداں کہہ رہے ہو اے مسلمانوں. اسے تم مرد میداں کہہ رہے ہو اے مسلمانوں. مولانا کہ اسے تم مرد میداں کہہ رہے ہو اے مسلمانوں. جسے تاریخ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتا دیکھے. اسے تم مرد میداں کہہ رہے ہو اے مسلمانوں.
जिसे तारीख सर पर पाँव रख कर भागता देखे। और देखें हज़रात, नहायत एक हसास शेर पेश करने जा रहा हूँ, समात फरमाएँ। देखें हम लोगों की चश्मे रब में, निगाह परवरदिगार में हम लोगों की कोई हैसियत नहीं है। तो अब एक ये कहना ज़ाहिर सी बात है, ख़ाती लोग हैं, ख़ताकार लोग हैं, ये ख़ताएँ करते रहेंगे, फितरत इंसानी है। और ज़ाहिर सी बात है, खाकम बदहन हम लोग कोई उन नूरानी अशख़ास का या उन किरदारों का हम लोग ज़रा सा भी बराबरी या माज़ल्लाह कोई तकाबुल नहीं है। ख़ाती लोग हैं, हैसियत कुछ नहीं है। इस तनाजुर में एक शेर समात फरमाएँ, इंशाअल्लाह महसूस होंगे कि जिसे तारीख़ सर पर पाँव रख कर भागता देखे। समात फरमाएँ कि ख़ताओं को हमारी दरगुज़र करना ही पड़ता है। समात फरमाएँ, निहायत हसास शेर। खताओं को हमारी दरगुज़र करना ही पड़ता है, कि ख़ताओं को हमारी दरगुज़र करना ही पड़ता है। खुदा हम लोगों को देखे कि ज़हरा की दुआ देखे। खताओं को हमारी दरगुज़र करना ही पड़ता है। कि ख़ताओं को हमारी दरगुज़र करना ही पड़ता है। खुदा हम लोगों को देखे कि ज़हरा की दुआ देखे। खुदा हम लोगों को देखे कि ज़हरा की दुआ देखे। देखें हज़रात, ये शेर समात फरमाएँ कि लिया दरिया से फिर वापस उसी को दे दिया पानी। लिया दरिया से वापस फिर उसी को दे दिया पानी। कि लिया दरिया से फिर वापस उसी को दे दिया पानी। रुखे अब्बास को हैरत ज़दा होकर हवा देखे। कि रुखे अब्बास को हैरत ज़दा होकर वफ़ा देखे। रुखे अब्बास को हैरत ज़दा होकर वफ़ा देखे। और ये शेर समात फरमाएँ, इंशाअल्लाह पसंद फरमाएंगे कि क़दो क़ामत वफ़ादारी वो उसकी तेज़ रफ्तारी। चंद अशार की ज़हमत है, 3-4 शेर। कि क़दो क़ामत वफ़ादारी वो उसकी तेज़ रफ्तारी। चले अब्बास का रहवार तो रुक कर हवा देखे। कि चले अब्बास का रहवार तो रुक कर हवा देखे। कि चले अब्बास का रहवार तो रुक कर हवा देखे। और ये शेर भी समात फरमाएँ कि चले अब्बास का रहवार तो रुक कर हवा देखे। और शेर भी समात फरमाएँ हज़रात कि चली तलवार कासिम की वो रन में बिजलियाँ चमकी। कि चली तलवार कासिम की, चले तलवार कासिम की वो रन में बिजलियाँ चमकें। और हसन का सुलहोनामा मुस्कुराकर हर अदा देखे। कि हसन का सुलहोनामा मुस्कुराकर हर अदा देखे। और देखें हज़रात, के मुक्की शेर हैं कि लबों पर तशनगी है और दरिया पास बहता है। कि लबों पर तशनगी है और दरिया पास बहता है। ज़माना आले अहमद पर सितम की इंतहा देखे। और जले खेमे लुटा सामा, रिदाएँ छिन गईं सारी। सकीना किस लिए अब तक चचा का रास्ता देखे। मक्ता के तसव्वुर एक पल का था, हिलाल आँखें छलक आईं। बहुत हसरत थी इस दिल को जिहाद करबला देखे। शुक्रिया साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अपना कलाम पेश करेंगे। हाँ सही है। हाँ, चंद ही लम्हों में यहाँ मौलाना मिशन जैदी साहब क़िबला भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। साहब देखिए, आप सेट कीजिए। अब आ रही है आवाज़? जी। आप हज़रात भी थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आए तब, ताकि मजलिस का कुछ माहौल बने। अस्करों में दायमाएँ कि यही हैं मर्ज़ी रब्बे उला की तस्वीरें। यही हैं मर्ज़ी रब्बे उला की तस्वीरें।
سجا لو گھر میں جلوس ازا کی تصویریں. اچھا مطلب ہے نگر بھائی. واہ واہ. یہی ہے مرضی رب اولا کی تصویریں. یہی ہے مرضی رب اولا کی تصویریں. سجا لو گھر میں جلوس ازا کی تصویریں. سجا لو گھر میں جلوس ادا کی تصویریں. اب اس شعر قافیے کے ساتھ ردیف مدلہ فرمائیے گا اس کو ہلال صاحب یوسف بھائی کہ سجا لو یہی ہیں مرضی رب اولا کی تصویریں. سجا لو گھر میں جلوس ادا کی تصویریں. بتا سکو گے نہ تم ذوالجناح کی رفتار. بتا سکو گے نہ تم ذوالجناح کی رفتار. میں کبھی نہ کھینچ سکو گے ہوا کی تصویریں. بتا سکو گے نہ تم ذوالجناح کی رفتار. بتا سکو گے نہ تم ذوالجناح کی رفتار. کبھی نہ کھینچ سکو گے ہوا کی تصویریں. کبھی نہ کھینچ سکو گے ہوا کی تصویریں. یہ بھی قافیہ مدور میں آئی ہے کہ کبھی نہ کھینچ سکو گے ہوا کی تصویریں. میرے اماموں کو آئینہ صفات میں دیکھ. میرے اماموں کو آئینہ صفات میں دیکھ. خدا نہیں ہے مگر ہے خدا کی تصویریں. میرے اماموں کو آئینہ صفات میں دیکھ. میرے اماموں کو آئینہ صفات میں دیکھ. خدا نہیں ہے مگر ہے خدا کی تصویریں. میرے اماموں کو آئینہ صفات میں دیکھ. میرے اماموں کو آئینہ صفات میں دیکھ. خدا نہیں ہے مگر ہے خدا کی تصویریں. اب یہ لکھنؤ کا جغرافیہ مظاہرہ سلسلے کا یہ آخری شعر کہ میرے اماموں کو آئینہ صفات میں دیکھ. خدا نہیں ہے مگر ہے خدا کی تصویریں. کسی طرف سے کوئی لکھنؤ میں داخل ہو. کسی طرف سے کوئی لکھنؤ میں داخل ہو دکھائی دیں گی اسے کربلا کی تصویریں. کسی طرف سے کوئی لکھنؤ میں داخل ہو. کسی طرف سے کوئی لکھنؤ میں داخل ہو دکھائی دیں گی اسے کربلا کی تصویریں. کسی طرف سے کوئی لکھنؤ میں داخل ہو. کسی طرف سے کوئی لکھنؤ میں داخل ہو دکھائی دیں گی اسے کربلا کی تصویریں. ایک سلوات بھیجے پر محمد وال یہی طرح کہ ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے. ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے ہٹ جائے گر امام زماں درمیان سے. ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے ہٹ جائے گر امام زماں درمیان سے. دنیا میں خاندان محمد کے ماں سوا دنیا میں خاندان محمد کے ماں سوا مانوس ہم نہیں ہیں کسی خاندان سے. دنیا میں خاندان محمد کے ماں سوا دنیا میں خاندان محمد کے ماں سوا مانوس ہم نہیں ہیں کسی خاندان سے. یہ شعر مظاہرہ جہاں زیادہ کہ دنیا میں خاندان محمد کے ماں سوا مانوس ہم نہیں ہیں کسی خاندان سے. فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی. فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی. سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے. فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی. فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی. سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے. فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی. فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی. سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے. سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے. ہے منکر ولایت حیدر خبر بھی ہے. ہے منکر ولایت حیدر خبر بھی ہے پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے. اے منکر ولایت حیدر خبر بھی ہے. اے منکر ولایت حیدر خبر بھی ہے پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے. پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے. یہ قطع مظاہرہ آج اس مجلس میں نہیں پڑھا جائے گا تو کام پڑھا جائے گا. مظاہرہ کہ ابن خطاب و ابو بکر نے بعد مرسل آیتیں بدلی ہیں پامال شریعت کی ہے. ابن خطاب و ابو بکر نے بعد مرسل آیتیں بدلی ہیں پامال شریعت کی ہے. آیتیں بدلی ہیں پامال شریعت کی ہے. کل ایما کی گواہی کو نہ مانا جس نے ماں ایسے صدیق پر صدیقہ نے لعنت کی ہے. کل ایما کی گواہی کو نہ مانا
مانا جس نے کل ایما کی کل ایما کی گواہی کو نہ مانا جس نے کل ایما کی گواہی کو نہ مانا جس نے ایسے صدیق پر صدیقہ میں لعنت کی ہے۔ گزشتہ سال میں نے قطعہ پڑھا تھا 3 شعروں کا، یہ بتانے کے لیے کہ جناب سیدہ کا قاتل کون ہے۔ اس کا نام نہیں لیا جاتا ہے کسی مصلحت کے تحت۔ آج کل کی مجلسوں میں بھی بہت کم لوگ، لیکن میں بہرحال بتاؤں گا نہیں تو بچوں کو معلوم کیسے ہوگا جناب سیدہ کا قاتل کون ہے۔ ملا فرمائے ہاں عرض کر رہا ہوں کہ بزرگوں کو معلوم ہے، بچوں کو بتا رہا ہوں۔ ملا فرمائے کہ ایک سلوات بھیجے پر محمد کہ سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، پردے میں کیوں اس قدر ہے قاتل زہرا کا نام۔ سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، پردے میں کیوں اس قدر ہے قاتل زہرا کا نام۔ مصلحت کیا ہے کسی کی یہ وہی جانے فقط، مصلحت کیا ہے کسی کی یہ وہی جانے فقط، علم میں سب کے مگر ہے قاتل زہرا کا نام۔ مصلحت کیا ہے سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، پردے میں کیوں اس قدر ہے قاتل زہرا کا نام۔ مصلحت کیا ہے کسی کی یہ وہی جانے فقط، علم میں سب کے مگر ہے قاتل زہرا کا نام۔ میں یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، میں بتاتا ہوں عمر ہے قاتل زہرا کا نام۔ یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، میں بتاتا ہوں عمر ہے قاتل زہرا کا نام۔ یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، میں بتاتا ہوں عمر ہے قاتل زہرا کا نام۔ فلاں فلاں کی نہ شرکت ہو میری میت میں، علی سے فاطمہ زہرا کی یہ وصیت ہے۔ فلاں فلاں کی نہ شرکت ہو میری میت میں، علی سے فاطمہ زہرا کی یہ وصیت ہے۔ اور جسے گریز ہے بی بی کی اس وصیت سے، وہ چاہے جو بھی ہو اس پر خدا کی لعنت ہے۔ جسے گریز ہے بی بی کی اس وصیت سے، جسے گریز ہے بی بی کی اس وصیت سے، وہ چاہے جو بھی ہو اس پر خدا کی لعنت ہے۔ خطیب مجلس تشریف لا چکے ہیں، لہذا میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں قبل اس کے کہ میں ان کو زحمت سخن دوں۔ ملا یہ اعلان سماعت فرما جائے کہ مجلس ادائے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے عنوان سے یہ مجلس ہے ادارہ خادمان بطول کی جانب سے، یعنی 30 کی رویت سے کل شام کو 8 بجے 8 جنوری کو 7 بجے شب حسینیہ آقا ابو صاحب میں، اور اس مجلس کو سید غلام حسین صاحب قبلہ صدر جونپوری خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے اس میں شرکت کی التماس ہے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں استاد الشعراء عالی جناب اعجاز ریزی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے استادانہ کلام سے ہم سب کو نوازیں۔ آج مجلس کے اختتام پر شہر کی مشہور و معروف ماتمی انجمن نوخانی نصیحت دینی کریں گی۔ آپ حضرات نے بھی سماعت کرنا۔ آئیے سلام کے صرف 5 شعر حاضر خدمت ہے، مسمع تشریف لا ہی چکے ہیں۔ محافظ سورہ کوثر بنا ہے تیری مدحت کا، محافظ سورہ کوثر بنا ہے تیری مدحت کا، تیری شمع ثنا کو آندھیاں کر پائیں گی گل کیا، تیری شمع ثنا کو آندھیاں کر پائیں گی گل کیا، اور تمہاں سادات کی بھی 11 معصوموں کی بھی مادر، تمہاں سادات کی بھی 11 معصوموں کی بھی مادر، کسی بھی بے اولاد سے تیرا تقابل کیا، کسی بھی بے اولاد سے
تیرا تقابل کیا. یہ خطا بھی ملازم یہ سمجھا رخ پیدا کیا ہے کہ مرسل نے خود کا مرسل نے خود کہا مرسل نے ان کو ابیہا ہے خود کہا. مرسل نے ان کو ابیہا ہے خود کہا. مجبور ہوں یہ لکھنے پا عظمت بطول کی. مجبور ہوں یہ لکھنے پا عظمت بطول کی. خلد حسن حسین کا کیا ذکر میں کروں. خلد حسن حسین کا کیا ذکر میں کروں. زیر قدم تو ان کے ہے جنت رسول کی. زیر قدم تو ان کے ہے جنت رسول کی. پرانے سلام کے پاس ہے بہت عمدہ. کہا یہ حر نے قسمت کا سکندر اور ہوتا ہے. کہا یہ حر نے قسمت کا سکندر اور ہوتا ہے. اور جو بنتا ہے عمل سے وہ مقدر اور ہوتا ہے. جو بنتا ہے عمل سے وہ مقدر اور ہوتا ہے. میں حب علی تو اے منافق پی نہیں سکتا. میں حب علی تو اے منافق پی نہیں سکتا. یہ میں ہوتی ہے جس دل میں وہ ساغر اور ہوتا ہے. یہ میں ہوتی ہے جس دل میں وہ ساغر اور ہوتا ہے. اور فلک والے شہنشاہوں کے بھی در پر نہیں جاتے. فلک والے شہنشاہوں کے بھی در پر نہیں جاتے. ستارہ اترے جس ڈیوڑھی پر وہ گھر اور ہوتا ہے. فلک والے شہنشاہوں کے در پر بھی نہیں جاتے. ستارہ اترے جس ڈیوڑھی پر وہ گھر اور ہوتا ہے. اور شب ہجرت صدا دیتی رہی ہے جاگتی قسمت. شب ہجرت صدا دیتی رہی ہے جاگتی قسمت. علی کو جس پر نیند آئے وہ بستر اور ہوتا ہے. علی کو شب ہجرت صدا دیتی رہی ہے جاگتی قسمت. علی کو جس پر نیند آئے وہ بستر اور ہوتا ہے. آخری شعر میں ردیف کا رخ بدلا ہوا ہے. علی کو جس پر نیند آئے وہ بستر اور ہوتا ہے. اور یہ کہہ کے ہو گئے خاموش اب تک سینکڑوں دشمن. یہ کہہ کے ہو گئے خاموش اب تک سینکڑوں دشمن. اگر ہم روکتے ہیں ذکر سرور اور ہوتا ہے. ارے یہ کہہ کے ہو گئے خاموش اب تک سینکڑوں دشمن. اگر ہم روکتے ہیں ذکر سرور اور ہوتا ہے. کہا یہ حر نے قسمت کا سکندر اور ہوتا. یہ کہہ کر ہو گئے خاموش اب تک سینکڑوں دشمن. اگر ہم روکتے ہیں ذکر سرور اور ہوتا ہے. استاد الشعراء جناب اعجاز ذیلی صاحب کے استادانہ کلام کے بعد میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں خطیب مجلس عالی جناب مولانا سید میثم ذیلی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور رونق افروز ممبر ہو کر مجلس کو خطاب فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. نعرہ حیدر.
ماہ حق کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، جناب باقر صاحب کی والدہ علیل ہیں، ایڈمٹ ہیں. آپ حضرات دعا کریں کہ خداوند عالم بطفیل چہاردہ معصومین ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اور جناب دلشاد حسین منو صاحب بھی بیمار ہیں اور ہارٹ کی پرابلم ہے. آپ حضرات دعا کریں کہ خداوند عالم ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. اور کثرت سے مجالس میں شرکت کرنے والے ہمارے اغن بھائی جو کچے ہاتھے میں رہتے ہیں وہ بھی علیل ہیں اور ایک عرصے سے مجالس میں شرکت نہیں آپ ہیں. آپ حضرات ان کے لیے بھی دعا کریں کہ خداوند عالم ان کو بھی. اور جناب منیر عالم صاحب جو شاعر اہل بیت ہیں، اور اس کے علاوہ تمام جو لوگ بیمار ہیں مومنین میں، ان کو خداوند عالم صحت کاملہ عطا فرمائے. حضرات یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ ادارہ خادمان بطول کی جانب سے کل 18 جنوری بروز دوشنبہ پیر کے روز بوقت 7 بجے شب حسینیہ آغا ابو صاحب عقب روض کاظمین ترمینی گنج کاظمین روڈ لکھنؤ میں ایک مجلس عزا منعقد ہوگی. اور اس مجلس میں گوہر خطابت علی جناب مولانا سید غلام حسین المعروف صدف جونپوری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. اور 19 جنوری کو یعنی پرسوں شب میں ٹھیک 7:30 بجے آغا باقر کے امام میں جناب عظیم صاحب کی جانب سے ایک مجلس عزا منعقد ہوگی. اور اس مجلس میں برادر بزرگ مولانا علی متقی زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں بھی شرکت فرمائیں. اور کل دن میں 2 بجے اور پرسوں پھر دن میں 2 بجے، یعنی کل اور پرسوں 2 دن مسلسل شاعر اہل بیت ناظم محافل جناب بلال کاظمی صاحب کے عزا خانے میں 2 مجالس منعقد ہوں گی. کل کی مجالس میں انشاءاللہ میں ہی شرف ذکر حاصل کروں گا. اور پرسوں کی مجلس میں خطیب اہل بیت جناب کرار مولائی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں شرکت فرمائیں. اور یہ طویل فہرست ہے. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید جمال عباس، مہدی حسین، نفیس بانو، مولانا طاہر الولی صاحب قبلہ، مولانا اطہر صاحب قبلہ، مولانا اشفاق صاحب قبلہ، صاحب بیات جناب فاضل حسین صاحب، صاحب بیات حسین رضا صاحب، صاحب بیات ابو صاحب، صاحب بیات محمد حسین صاحب، صاحب بیات ببلو صاحب، اشرف حسین ایڈوکیٹ صاحب قبلہ، اور شاہد حسین صاحب، غلام عباس صاحب، شمشاد حسین صاحب، علی کوثر زیدی، اور سید سلمان شاہ جعفری ابن محمود شاہ جعفری، شہنشاہ بیگم مرحومہ بنت بقا حسین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتحة. الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. اللهم صل أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا
مهتديا لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. حضرات یہ اس سلسلہ مجالس کی آخری کڑی ہے. مسلسل آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. سورہ روم جو قرآن کا 30واں سورہ ہے اس 30ویں سورہ کی 30ویں آیت عنوان بیان رہی. اس کے 5 حصے ہیں. سب سے پہلے ارشاد ہو رہا ہے کہ تم باطل سے کتراتے ہوئے منہ موڑتے ہوئے دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا اور اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر عمل پیرا رہو جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو خلق کیا. لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں. ذالک دین القیم یہی خالص دین. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون حالانکہ انسانوں کی اکثریت یعنی میجارٹی یہ نہیں جانتے. عام طور پر عزیزوں جب اس آیت کو تلاوت کیا جاتا ہے اور سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جاتا ہے تو سب سے زیادہ فوکس اس بات پر ہوتا ہے, سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا جاتا ہے کہ اسلام دین فطرت. اب عزیزوں فطرت کا مطلب کیا ہوتا ہے, فطرت کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ آج کی مجلس میں
میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں چند جملے فضائل کے شہزادی کی خدمت میں نظر کروں، لہذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فطرت کا مطلب کیا ہے، فطرت کا مفہوم کیا ہے۔ دیکھیے قبلہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے فطرت اور ایک ہے شریعت۔ شریعت میں حکم کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن فطرت میں حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ جن چیزوں کا تعلق فطرت سے ہوتا ہے ان میں نہ تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، نہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ تنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ حکم کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ابھی اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے 114 سوروں میں 6000 سے زیادہ آیات میں، پیغمبر کی احادیث میں، معصومین کے اقوال میں، نہ معلوم کتنے مقامات پر اللہ نے اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو اپنے ماں باپ کے احترام کا حکم دیا ہے، ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے، ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ کی طرف سے تم کو کوئی اذیت بھی پہنچے تو تم اف نہ کرو۔ یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ۔ اکثر جب کسی کے اصالہ ثواب کی مجلس ہوتی ہے تو آپ ذاکرین سے اس سلسلے میں آیات بھی سنتے ہیں، احادیث بھی سنتے ہیں، اور بہت سے اس طرح کے واقعات بھی بیان ہوتے ہیں کہ جس سے بچوں کی سمجھ میں آئے، اولاد کی سمجھ میں آئے کہ ماں باپ کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں کے تمام فرقوں کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے گھر سے نکال دے تو اس بیٹے کے لیے اللہ کی جنت میں کوئی جگہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ حالانکہ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ جو باپ نافرمانی کی وجہ سے اپنے بیٹے کو نکال رہا ہے اس کی جنت بھی یقینی نہیں، وہ بھی ہمارا جیسا خاطی ہے، گناہ بھی کرتا ہے، خطا بھی کرتا ہے، غیر معصوم ہے، صاحب عصمت نہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے بیٹے کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے گھر سے نکال دے تو اس بیٹے کے لیے اللہ کی جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو جس کو ہمارا جیسا خاطی، غیر معصوم باپ اس کی نافرمانی کی وجہ سے گھر سے نکال دے، اس کے لیے تو اللہ کی جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو جسے اللہ کا رسول ایک صلوات پڑھا اس وقت ایک بالکل الگ موضوع میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اول جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اس پر بزرگوں سے زیادہ اگر بچے داد دیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے داد دینے کے بعد کچھ تحریک عمل بھی پیدا ہو۔ سنیے میری بات جو میں عرض کر رہا ہوں۔ عام طور پر جب اطاعت والدین پر گفتگو ہوتی ہے تو بزرگ خوش ہو کے داد دیتے ہیں، اس لیے کہ جب اطاعت والدین پر گفتگو ہوتی ہے تو بزرگ سمجھتے ہیں کہ ان کے حقوق بیان ہو رہے ہیں، لہذا وہ خوش ہوتے ہیں۔ بچے سمجھتے ہیں ان کا فرض بیان ہو رہا ہے، لہذا وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات لیکن میرے بچے سنیں بہت توجہ کے ساتھ، دیکھیے عزیزوں ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ بہت اہم ہے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ تبلیغ بھی ہو جائے لیکن خشک نہ رہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پیغمبر اسلام کا ایک صحابی بیمار ہوا، پیغمبر اسلام کو پتہ چلا کہ اس کا آخری وقت ہے، نزع کا عالم ہے۔ پیغمبر اپنے چند اصحاب کے ساتھ اس کی عیادت کے لیے پہنچے۔ جب پیغمبر پہنچے تو اس کا آخر وقت تھا،
جان نکلنے والی تھی، لیکن بہرحال زبان میں قوت تھی، دھیرے دھیرے گفتگو کر رہا تھا۔ پیغمبر اسلام نے اس سے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ لیکن سنے میرے بچے بہت غور سے، عبرتناک واقعہ ہے، کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ پیغمبر نے کہا، اس نے لب ہلائے، کوشش کی، لیکن لا الہ الا اللہ کہہ نہیں پائے۔ سنیے، لا الہ الا اللہ کہہ نہیں پایا۔ پھر پیغمبر نے کہا کہو، اس نے کوشش کی مگر نہیں کہہ پایا۔ پھر کہا، پھر نہیں کہہ پایا۔ اب پیغمبر نے سامنے دیکھا کہ کیا اس جوان کی ماں دنیا میں موجود ہے؟ تو ایک عورت سامنے آئی، اس نے آگے کہا کہ میں اس کی ماں ہوں۔ تو پیغمبر نے اس سے پوچھا کہ کیا تو اس سے ناراض ہے؟ اللہ اکبر، سنیے قبلہ، پیغمبر نے پوچھا کہ کیا تو اس سے ناراض ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ ان معاملوں کو بچے معمولی بات نہ سمجھے، کہا ہاں میں اس سے ناراض ہوں۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تو میرے کہنے سے اسے معاف کر دے، میرے کہنے سے اسے معاف کر دے۔ اس نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو میں نے اسے معاف کیا۔ جب اس نے کہا کہ میں نے اسے معاف کیا تو پیغمبر نے پھر اس سے کہا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ نہیں غور کیا آپ نے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھتا ہوں جتنے فرش پر بیٹھے ہیں، یہ جو کسی مجبوری کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں، ان میں کون خاموش رہتا ہے؟ ارے بھیا ایک بات ہماری سمجھ میں آئی کہ اگر ماں راضی نہیں ہے، اگر ماں راضی نہیں ہے تو آخر وقت میں لا الہ الا اللہ نصیب نہیں ہوتا، آخر وقت میں لا الہ الا اللہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ جملہ سنیے گا کہ اگر ماں راضی نہیں ہے تو کوئی لا الہ الا اللہ بھی نہیں کہہ سکتا، اور اگر ماں صاحب کردار نہیں ہے تو علی ولی اللہ نہیں کہہ سکتا۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں ماشاءاللہ آپ بول رہے ہیں، ابھی اعجاز بھائی جو بہترین اشعار سنا رہے تھے، اور آپ نے جس تہذیب سماعت کا مظاہرہ کیا تو ہمیں ڈر لگنے لگا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے یہ قرآن میں بتایا گیا، باپ کی فضیلت کیا ہے یہ قرآن میں بتایا گیا، احادیث میں بتایا گیا۔ میری بات سمجھیے، فطرت کسے کہتے ہیں؟ اولاد کو حکم دیا جا رہا ہے ماں کی اطاعت کا، اولاد کو حکم دیا جا رہا ہے باپ کی فرما برداری کا۔ لیکن میرا چیلنج ہے، پورے قرآن میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک آپ پڑھ ڈالیے، 6000 سے زیادہ آیتوں میں، سنیے گا جان بھائی، 6000 سے زیادہ آیتیں پڑھ ڈالیے، پیغمبر اسلام کی حدیثوں کو کھنگال لیجئے، چاہے ہمارے یہاں ہوں یا ان کے یہاں ہوں، کسی مذہب کی کسی مسلک کی کتاب ہو اس میں آپ دیکھ ڈالیے، معصومین کے اقوال دیکھ ڈالیے، آپ کو کہیں ماں کے لیے یہ حکم نہیں ملے گا کہ اپنے بچے سے محبت کرو۔ آپ اتنی خاموشی جو سنیں گے مجھے امید نہیں تھی۔ آپ مجھے بتائیے کسی آیت میں اللہ نے ماں کو یہ حکم دیا کہ تم اپنے بچے سے محبت کرو؟ نہیں، پورے قرآن میں کہیں کوئی آیت نہیں ہے، رسول کی کسی حدیث میں حکم نہیں ہے، معصوم کے کسی قول میں حکم نہیں ہے۔ کیوں حکم نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ بچے کی محبت ماں کی فطرت میں داخل ہے۔ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بچے کی محبت ماں کی فطرت میں داخل ہے، اور جو چیز فطرت میں داخل ہو اس کے لیے حکم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے حکم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ایک بات کی سمجھ میں آئی کہ بچے کی محبت ماں کی فطرت میں داخل ہے۔ دیکھیں آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو ماں پہ کروں اور اسی کے سہارے شہزادی کے فضائل آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیں قبلہ، ماں کو حالانکہ اس کا کچھ حصہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن آج ایک بات عرض کرنا ہے اور ہو سکتا ہے بہت سے حضرات پہلی بار سنیں۔ دیکھیں قبلہ، ماں کو عربی زبان میں کہتے ہیں،
کیا کہتے ہیں؟ آپ سنتے رہتے ہیں نا، ام الحسنین، حسنین کی ماں، ام الحسن، حسن کی ماں، ام الحسین، حسین کی ماں، یہی مطلب تو ہوا نا. ام المومنین، مومنین کی ماں. خوبصورت سے نام ہے، سن کے مومنین کا چہرہ کھل جائے. ام البنین، کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. دیکھیں قبلہ، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، میں بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ فضائل اہل بیت کانوں سے نہیں سنے جاتے، دل سے سنے جاتے. ایک صلوات علی محمد و آل محمد. تو میری بات سنیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ام المومنین، ام البنین، بیٹوں کی ماں. ماں کو کہا جاتا ہے ام. لیکن آپ کو معلوم ہے ام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنیے، ام فقط ماں کو نہیں کہتی. ٹھیک ہے، آج ایک بالکل نئی بات عرض کرنا، اس کے لیے تمہید کے طور پر ہو سکتا ہے کچھ پرانی چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ام فقط ماں کو نہیں کہتی. ام کا مطلب ہوتا ہے مرکز. ام کا مطلب ہوتا ہے اصل. سمجھ رہے ہیں؟ ام کا مطلب ہوتا ہے اصل. ماں کو ام اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خلقت کا قانون ہے کہ ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. ماں کو ام کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جب بچہ پریشان ہوتا ہے، غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ تو بچہ اپنے باپ کی طرف نہیں پلٹتا، اپنی ماں کی طرف پلٹتا ہے، لہذا ماں کو ام کہا جاتا ہے. تو ماں اپنے بچے کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا ماں کو ام کہا جاتا ہے. میں صرف آپ کی خاموشی کو توڑنے کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ جو کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ رائگاں نہ جائے. بھائی پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا کہ پیغمبر نے صرف زبان سے بی بی زہرا کو ام و ابیہا نہیں کہا. کیا سن رہے ہیں بھائی؟ بیدار ہوئیے. صرف زبان سے ام و ابیہا نہیں کہا، بلکہ جیسے غدیر کے میدان میں اگر علی کی ولایت کا اعلان کیا تو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا بھی. یعنی پیغمبر نے اگر فضیلت بیان کی تو صرف قول سے نہیں بلکہ فعل سے بھی، یعنی قول سے بھی فضیلت بیان کی، فعل سے بھی فضیلت بیان کی. ایسے ہی فاطمہ کو خالی قول کے ذریعے ام ابیہا نہیں کہا، بلکہ جب بدن میں ذوف محسوس کیا تو کہیں اور نہیں گئے، فاطمہ کے دروازے پر. ایک صلوات بڑھا محمد وآل محمد. فاطمہ زہرا کو مجلس میں تھوڑی تاخیر ہو چکی ہے، لہذا میں بہت دیر نہیں پڑھوں گا، اور ابھی انجمنوں کو بھی شہزادی کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت، سینہ نظرینی اور نوحہ خوانی کے ذریعے پیش کرنا ہے، لہذا میں اختصار سے کام لینا چاہتا ہوں. لیکن اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. تو بی بی کون ہے؟ ام ابیہا. سمجھ رہے ہیں؟ ام ابیہا. ام ابیہا کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اپنے باپ کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتی ہے، اصل کی حیثیت رکھتی ہے. اگر آپ داد دینا چاہتے ہیں اور پڑھے لکھے حضرات سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو بڑا قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں کہ فاطمہ اس اصل کو کہتے ہیں جس کے اصول کو نبوت کہتے ہیں. اللہ اکبر. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. اب سنیے عزیزو، ام کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں جہاں بھی کوئی مرکزیت پائی جائے وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کسی لشکر کے درمیان جو سب سے بڑا علم ہوتا ہے، کسی لشکر کے درمیان جو سب سے بڑا علم ہوتا ہے، اس کو ام الجیش کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ام
जैश, जैश कहते हैं लश्कर को, जैश कहते हैं फौज को, जैश कहते हैं आर्मी। उस अलम को उम्मुल जैश कहा जाता है। क्यों उम्मुल जैश कहा जाता है? का इसलिए कि वो अलम मरकज की हैसियत रखता है। उस अलम का काम क्या होता था? कि ज़माने कदीम में जब मैदान में जंग होती थी तो जब सिपाही लड़ते थे, देखो सुनिए, जब सिपाही लड़ते थे तो लड़ते लड़ते दूर चले जाते थे। तो अब जंग करने में इस बात का ख्याल नहीं रहता था कि हम मशरिक की तरफ जा रहे हैं या मगरिब की तरफ जा रहे हैं। अब जिधर जिधर दुश्मन है उधर उधर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब उन्हें ये नहीं मालूम कि हमारा लश्कर जो है, असल लश्कर जो है, वो मशरिक में है या मगरिब में है, शिमाल में है या जुनूब में है, किधर है? दूर निकल गए। अब जब वो दूर निकल गए तो अब अगर सिपाही वापस लश्कर तक पलटना चाहे तो वो सर चारों तरफ घुमा के देखता था। आप मेरी तरफ देख रहे हैं ना? और जब अलम को देखता था तो समझ लेता था कि यही हमारा लश्कर है, और फिर अपने मरकज पर वापस आ जाता था। एक बात तो ये समझ में आई कि ये अलम का पुराना मनसब है कि इसको देखकर जो रास्ते से भटक गए हैं वो रास्ते, अल्लाहु अकबर, सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले माशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। उसको कहते थे उम्मुल जैश, उम्मुल जैश। एक बात और कहूं, और जो शख्स उस अलम को उठाता था, उम्मुल जैश को, उसको उम्मी कहा जाता था। हाय हाय हाय, कहाँ ले आया आपको? अल्लाह ने कुरान में पैगंबर को उम्मी कहा। अब इसे क्या किया जाए कि मुसलमानों का मुकद्दर फूट गया। उम्मी के माने सकीफा की लुगत में देखने लगे। तो नहीं सुना? अरे भैया, उम्मी के माने गदीर की लुगत में देखो तो समझ में आए मोहम्मद का मर्तबा क्या है। देखिए अजीजों, बगैर मेहनत का ये सब नहीं पढ़ा जाता, बहुत तवज्जो आप आजाद की जाता। उम्मी के माने कदीर की लुगत में देखो तो समझ में आए कि उम्मी का मतलब क्या है। तुमने सकीफा की लुगत में देखा ना, बेपढ़े लिखे लोगों से पूछा कि उम्मी का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा जो लिखना ना जानता हो, जो पढ़ना ना जानता हो, उसे कहते हैं उम्मी। आओ हम तुम्हें बताएं। किसी ने हमारे चौथे इमाम से पूछा कि मौला ये बताइए कि कदीर के मैदान में जब रसूलुल्लाह ने मौला अली की विलायत का ऐलान किया तो सिर्फ जबान से ऐलान कर दिया था, ये हाथों पर उठा के क्यों दिखाया? तो हमारे चौथे इमाम ने फरमाया कि कदीर में नबी ने अली को अलम बना दिया था। मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए क़िबला, जो मैं अर्ज कर रहा था, तो अब गदीर के माना में देखो कि उम्मी किसे कहते हैं। नबी ने अली को अलम बना दिया था, नबी ने अली को अलम बना दिया था। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, कसम खुदा की कोई दाद दे या ना दे, लेकिन मजलिस रिकॉर्ड हो रही है। बड़ी आर्गूमेंट्री बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। खाली मीसम जैदी नहीं कह रहा है, खलीफा दोम ने आखिर वक्त में कहा कि अगर मैं अपने बाद अली को खलीफा बना दूं तो ये उम्मत को मरकज पे पलटा लाएंगे। तो ये उम्मत को मरकज
مرکز پہ پلٹا لائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے بھی اقرار تھا کہ علی الجیش کو کہتے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ سارا جیش اسلام، یہ سارا اسلامی لشکر ایک مرکز پہ آ جائے، اگر علی کے ہاتھ کو بیعت کر لے۔ اسی لیے غدیر میں نبی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دکھایا کہ دیکھو یہ علی ہے، اسے اٹھانے والا میں امی ہوں۔ یہ ہے اور میں امی ہوں۔ تو ایک تو کے یہ معنی ہے، اس علم کو کہتے تھے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مکے کو ام القریٰ کہا جاتا تھا۔ یہ آپ سنتے ہیں، ام القریٰ کا مطلب آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ ام القریٰ کا مطلب کیپٹل، دارالحکومت۔ دارالحکومت کو کہا جاتا ہے ام القریٰ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ خالی مکہ نہیں، یو پی میں لکھنؤ بھی ام القریٰ ہے۔ سمجھے آپ نے؟ ایک صلوات پڑھے محمد یو پی میں آپ جو شہر میں رہتے ہیں لکھنؤ، یہ بھی ام القریٰ ہے۔ ہندوستان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دہلی جو ہے، نیو دہلی، وہ ام القریٰ ہے۔ ام القریٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قریوں کا مرکز، مطلب یہ دارالحکومت، کیپٹل، اس کو بھی کہتے ہیں ام القریٰ۔ کسی شہر میں، دیکھیں میں دھیرے دھیرے آپ کو لا رہا ہوں، اس لیے کہ بڑی محنت کی چیز ہے۔ آج میں نے دن میں صرف نماز کے امام باڑے میں پڑھا تھا، اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کسی شہر میں جو سب سے بڑی شاہراہ ہوتی ہے، جو مین روڈ ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے ام الطریق۔ ام الطریق مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی مرکز کی حیثیت رکھتی ہے، سارے راستے اسی سے آگے ملتے ہیں۔ سمجھا؟ جس کو آج کل آپ کہتے ہیں ہائی وے، میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ ہائی وے، ہر طرف سے آگے لوگ وہیں پہ آ جاتے ہیں نا، تو اس کو بھی کہتے ہیں ام الطریق۔ تو یہ ام کا لفظ جو ہے، اس کے بہت سے معنی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں قبلہ، بس میں آ گیا اپنی منزل کے اوپر، اب دیکھتا ہوں کون بولتا ہے کون نہیں بولتا۔ ایک چیز ہوتی ہے میٹر، جس کو کہتے ہیں مادہ، جیسے مثلا چاندی۔ سنیے بہت غور سے، میجر صاحب سنیے گا۔ جیسے چاندی، جیسے سونا، جیسے لکڑی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے مادہ۔ لکڑی جو ہے ایک مادہ، سونا، چاندی، پیتل، تانبا۔ بات سمجھ لیا آپ نے؟ اس کو کہتے ہیں ام الوجود۔ اللہ اکبر! اس کو کیا کہتے ہیں؟ ام الوجود۔ اس کو کہتے ہیں ام الوجود۔ اب چاندی خود جو ہے وہ کیا ہے؟ ام الوجود۔ اب یہ میں ہاتھ پہ پہنے ہوئے ہوں، یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ بتائیے کیا ہے؟ ہم نے کہا انگوٹھی ہے، تو چاندی۔ لیکن ام الوجود نے ایک شکل اختیار کر لی۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد۔ دیکھیں مولا میری مدد کرے گا، میں پڑھ لے جاؤں۔ ایک شکل اختیار کر لی، ایک ماہیت سامنے آ گئی، تو اب اس کا نام پڑ گیا۔ اب اس کو چاندی نہیں کہا جا رہا ہے چاندی کی، اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ انگوٹھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ چاندی کا ہے یہ عالم۔ اب اسے چاندی نہیں کہا جا رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہا کہ یہ چاندی ہے، میں کہا یہ عالم ہے۔ آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ کیا ہے؟ یہ زری ہے۔ دیکھیں میں اچھی مثالیں دے رہا ہوں، اسی لیے بہت توجہ آپ کو چاہتا ہوں۔ لکڑی کیا ہے؟ کہ ام الوجود ہے لکڑی۔ لکڑی ہے ام الوجود۔ یہ کیا ہے؟ کرسی۔ یہ بھی میں نے اس لیے کہا کہ قرآنی لفظ ہے، سمجھا؟ کرسی۔ تو لکڑی کی کرسی بن گئی، تو اب اسے لکڑی نہیں کہا جا رہا، اب کہا جا رہا کرسی۔ کیوں؟ کہ اس نے ایک ماہیت اختیار کر لی، ایک شکل اختیار کر لی، لہذا اب اسے کرسی کہا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہ میز۔ لکڑی نے جو ام الوجود ہے، اس نے میز کی شکل اختیار کر لی، تو اب اسے لکڑی نہیں کہا جائے گا، اب اسے میز کہا جائے گا۔ یہ ہم کہاں سے آپ کو خطاب کر رہے ہیں؟ ممبر سے۔ ممبر ہے تو لکڑی کا نا، لیکن ام الوجود یعنی لکڑی نے ایک شکل اختیار کر لی، تو اب اسے کیا کہا جا رہا ہے؟ ممبر۔ اب اس کا نام پڑ گیا ممبر۔
امی سمجھا دی لکڑی پہ بیٹھے نہیں پڑھ رہے. سنائی بننا یا نہیں سنانے کا عرض کرا. اے خدا کے لیے بیدار ہوئیے. یہاں ماشاءاللہ شعراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. یقیناً اگر آپ یہ سمجھ لیجئے یہ لکھنؤ ہے, اگر یہاں یہ بات رائے گاہ چلی گئی تو شاید کوئی نہ سمجھے گا اس کو. تو یہ ہے ام الوجود. تو سونا ہے ام الوجود, چاندی ہے ام الوجود, لکڑی ہے ام الوجود. لیکن یہی چیزیں اگر شکل اختیار کر لیں تو یہ انگوٹھی ہے, یہ علم ہے, یہ زری ہے, یہ کرسی ہے, یہ میز ہے, یہ ممبر ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ ممبر ہے. ایک بات سمجھ میں آئی کہ ام الوجود ہے لکڑی, لیکن کبھی کرسی کہلا رہی ہے, کبھی ممبر کہلا رہی ہے, کبھی تخت کہلا رہی ہے, کبھی آپ تابوت کہہ رہے ہیں. چاندی ام الوجود ہے, کبھی علم ہے, کبھی انگوٹھی ہے, کبھی زری ہے. بہت توجہ کے ساتھ سنیے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں ام الوجود. ام الوجود. اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. ہماری شہزادی کی حیثیت بھی ام کی ہے. سنیے ابھی تو پیغمبر نے کہا یہ ام ابیہا ہے, یہ ام ابیہا ہے. تو اب گفتگو کیسے ہوتی ہے؟ لکڑی کی کرسی, لکڑی کی میز, لکڑی کا ممبر, چاندی کی انگوٹھی, چاندی کا علم. میں آپ ہی کی زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. چاندی کی انگوٹھی, چاندی کا علم, چاندی کی زری. اب سمجھ میں آیا حدیث قصہ میں تعارف کیا ہو رہا ہے. چادر کے نیچے فاطمہ ہے, ان کے بابا ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد. کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ لوگ بچارے اسی میں پریشان ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا, ان کے بعد کوئی عہدہ تو تھا نہیں, منصب تو تھا نہیں. ارے بھیا یہ ام الوجود ہیں. اسی لیے تو اللہ تعارف کرا رہا ہے ہم فاطمہ تو بابوہا وبالوہا وبنوہا. اور اسی لیے پیغمبر فرمانا ہے کہ یہ ام ابیہا ہے, جس کو ہم اپنی زبان میں ام ابیہا کہتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ یہ میری اصل ہے. ارے میں کہاں لے آیا آپ کو؟ یہ میری اصل ہے. کس کی اصل ہے؟ میری اصل. نبوت کی اصل, ہدایت کی اصل, رسالت کی اصل. یہ بجمالہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ کل بھی میں نے ایک بات عرض کی تھی, پھر آپ کی خدمت میں عرض کرا کہ ازواج رسول کو کہا گیا ام المومنین. نہیں غور کر رہے ہیں آپ. لوگ خوش ہو جاتے صاحب انہیں ام المومنین کہا گیا. ارے ان کو ام المومنین کہا گیا, سیدہ کو ام ابیہا کہا گیا. سنا ہی نہیں آپ نے میں کیا عرض کر رہا ہوں. ام کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں ام الوجود. بہت توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں. یہ کون ہے؟ ام المومنین, یعنی امت کی ماں ہے. سیدہ کون ہے؟ رسالت کی ماں. غور فرمایا آپ نے بھائی, اسی سے سمجھ لو, اسی سے سمجھ لو. اب یہ جملہ رائے گا نہ جانے پائے, اسی سے سمجھ لو کہ ازواج اور امت کی نو ایک ہے, اور فاطمہ اور محمد کی نو ایک. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ہے بی بی سیدہ, ہماری جان قربان بی بی.
بس آخری بات، شہادت کی مجلسیں ہو رہی کربلا میں، مقصد شہادت امام حسین کیا تھا؟ کوئی کہتا ہے نماز، بے شک نماز جو بچی وہ امام حسین کی وجہ سے بچی، اصول دین نہ بچاتے جو کربلا والے، ورق ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی، بچا گیا اسے سجدہ حسین کا، ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ لیکن حسین نے صرف نماز نہیں بچائی، مکمل اسلام کا تحفظ کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا حقا کہ بنا لا الہ حسین، تو اگر لا الہ الا اللہ ہی نہ ہوتا تو پھر کیسے اصول اور کیسے فروع؟ حسین نے تو پورے اسلام کو بچایا۔ لیکن عزیزوں، مقصد شہادت حسین کیا تھا؟ اس پر بحث ہوتی ہے، کوئی کچھ بیان کر رہا ہے، کوئی کچھ بیان کر رہا ہے، کوئی کچھ بیان کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے امام حسین کے ذکر میں آفاقیت ہے، ہر آدمی کو اپنا ویو نظر آتا ہے، ہمیں کسی سے بحث نہیں کرنا ہے۔ لیکن ہاں آخر وقت میں ادھر سے ایک آواز آئی تھی کہ ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ کچھ تو اندازہ ہوا ہوگا کہ مقصد شہادت حسین کیا تھا۔ اس وقت ساری دنیا میں ایام عزائے فاطمیہ کے سلسلے کی مجالس ہو رہی ہیں۔ اس مجلس کے حوالے سے ایک سوال ساری دنیا کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہمیں اتنا بتاؤ کہ مقصد شہادت امام حسین تمہارے اعتبار سے کچھ بھی ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ شہزادی کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی انہوں نے نعرہ لگایا، لہذا میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کوئی مجھے بتائے کہ شہزادی کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ یہ تو سنا آپ نے کہ دروازہ گرایا گیا، کیوں گرایا گیا؟ یہ تو سنا کہ دروازہ جلایا گیا، کیوں جلایا گیا؟ جو ظلم کیوں؟ کس لیے؟ کس لیے یہ بی بی دروازے کے قریب کیوں آئیں؟ کہ اس لیے کہ وہ پکارا جا رہا ہے کہ علی باہر آئیں، آ کے بیعت کریں۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، شہزادی فاطمہ زہرا کی شہادت کے مقصد کو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی تو لوگ چپ ہو گئے؟ شہزادی کی شہادت کے مقصد کو، اور عزیزوں ان مجالس میں ولایت نہ بیان ہوگی تو پھر کہاں بیان ہوگی؟ ولایت امیر المومنین وہ عظیم ترین مسئلہ ہے کہ ہمارے علماء نے اپنی جانیں دے دی، اپنی زندگیاں قربان کر دی۔ پڑھیے تو یہ شہید رابع کیوں شہید ہوئے؟ یہ شہید ثالث کیوں شہید ہوئے؟ دفاع ولایت علی کے لیے تو، یا کسی اور چیز کے لیے؟ یہ دہلی میں پنجہ شریف پہ جن کا مزار ہے، شہید رابع چوتھے شہید، نزہہ اثنا شریعہ نام کی کتاب لکھی، جواباً لکھی، تحفہ اثنا شریعہ کے جواب میں لکھی نزہہ اثنا شریعہ۔ خداوند عالم کروٹ کروٹ جنت عطا کرے افتخار علماء مولانا حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ کو، انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا، نزہہ اثنا شریعہ کا بہترین کتاب۔ شہید رابع نے اس میں لکھا، اب سنیے آپ کا مطلب کی بات، شہید رابع لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا مولا علی کو مخاطب کرتے ہوئے، مولا علی کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، کس نے؟ کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ولایتہ ولایتی۔ خدا کے لیے بھائی تھوڑا سا بیدار ہو جائیے، اب اگر شہید رابع کی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ جانیں۔ سنایا میں تو عرض کر رہا ہوں، خالی نقل کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ولایتہ ولایتی و ولایتی ولایت اللہ۔ نبی نے فرمایا کہ علی کی ولایت میری ولایت ہے۔
اور میری ولایت اللہ کی ولایت ہے. سن نہیں رہے آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ علی کی ولایت میری ولایت ہے اور میری ولایت اللہ کی ولایت ہے. یعنی جس نے علی ولی اللہ کہا اسی نے محمد رسول اللہ کہا اور اسی نے لا الہ الا اللہ کہا. نہیں خالی بات یہی نہیں، ایک دوسری حدیث بھی انہوں نے لکھی ہے، وہ بھی سن لیجیے. انہوں نے کہا پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ من فارق علی، اللہ اکبر، نبی فرما رہے، بڑے ہوئے مجمع میں فرما رہے کہ من فارق علی، جس نے علی کو چھوڑا. ہائے غور کیا آپ نے؟ نہیں غور کیا. جس نے علی کو چھوڑا، نہیں سنا آپ نے؟ جس نے علی کو چھوڑا، نبی کیا فرما رہے ہیں؟ فقط فارقنی، اس نے مجھے چھوڑا، اس نے ہمیں چھوڑا. بہت توجہ آپ حضرات کی. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ من فارقنی فقط فارق اللہ، اور جس نے مجھے چھوڑا اس نے اللہ کو چھوڑا. اب آپ نے سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ ہم بھی معنی سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن اتنی دیر کی خاموشی کو توڑنے کے لیے ایک جملہ کہہ رہے ہیں. نبی کہہ رہے ہیں جو علی کا فارق وہ میرا فارق، جس نے ان کو چھوڑا اس نے مجھ کو چھوڑا، اور جس نے مجھ کو چھوڑا اس نے اللہ کو چھوڑا. کہیں انہی معنی میں مسلمان انہیں فاروق تو نہیں کہنے لگے؟ حالانکہ ابھی تو ہم جانتے ہیں کہ صدیق بھی ہمارے مولا کا لقب، فاروق بھی ہمارے مولا کا لقب. صاحب کوکب دری ملا صالح کشفی علی نفی نے بھی لکھا ہے، جو شیعہ نہیں تھے، کہ مولا علی نے فرمایا کہ میں صدیق اکبر ہوں، اور جو میرے علاوہ اس لفظ کو استعمال کرے اپنے لیے وہ جھوٹا ہے. سنا آپ نے؟ جو اس لقب کو ہمارے علاوہ استعمال کرے اپنے لیے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا. غور کر رہے ہیں آپ؟ جو اس لقب کو استعمال کرے میرے علاوہ، ہم جانتے ہیں ہمارے پاس ڈھیروں دلیلیں، ہمارے علماء بہت اساتذہ چھوڑ کے گئے، ہمیں ان پر ناز ہے، فخر ہے. کل بھی بہت کام ہوا، آج بھی کام ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ کچھ ہو نہیں رہا. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور عرض کروں گا، ہمارے مولا صدیق ہے، ہمارے مولا فاروق ہے، ہمارے مولا صدیق ہے، ہمارے مولا فاروق ہے. لیکن کوئی ذاکر مجلس پڑھ رہا ہو، کوئی شاعر شعر پڑھ رہا ہو، کوئی مرثیہ پڑھ رہا ہو، انتہائی کوئی نوجوان نعرے لگا رہا ہو، مولا علی کے سارے القاب گنواتا ہے، لیکن نہ صدیق کہتا ہے نہ فاروق کہتا ہے. کیا سنا آپ نے؟ میں کیا حال کہہ دیا؟ نہ علی کو صدیق کہتا ہے نہ علی کو فاروق کہتا ہے. کیوں نہیں کہتا؟ کہا اس لیے کہ ہم علی ظرف لوگ ہیں. ارے جو تم نے چرا لیا چرا لیا. ایک صلوات بڑھ بڑھ محمد والے جو چرا لیا. تم نے چرا لیا، وہ چرا لیا. ہمارے مولا کے القاب جو ہی کوئی کم ہے؟ کیا سن رہا ہے یار؟ ارے بھیا ہمارے مولا کے القاب کوئی کم ہے جو ہم زبردستی تم سے یہ القاب چھینے؟
اب آپ ہمیں بتائیں کہ جب القاب کے معاملے میں ہم کسی سے برسر پیکار نہیں ہوتے تو خلافت کے معاملے میں علی تلوار کیا اٹھائیں گے؟ اب یہاں کچھ لوگ سامنے آ جاتے ہیں، انہوں نے کہا صاحب جب مولا علی نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تو آپ ان پر لعنت کیوں کرتے ہیں؟ بڑے سمجھدار لوگ کہیں ان پر آپ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ جب علی نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تو آپ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ ایک جواب دے رہا ہوں، ارے بھیا چلو تمہاری بات مان لی آج ہم نے، جن کے خلاف علی نے تلوار نہیں اٹھائی ان پر لعنت نہ کرو، لیکن جن کے خلاف تلوار اٹھائی جن کے خلاف تلوار اٹھائی جنگ صفین میں، جنگ جمل میں، ان پر تو لعنت کرو، کہیں تو ٹھہرو۔ لیکن میدان میں نہ ٹھہرنے والوں کی اولادیں خیالات کے میدان میں بھی ٹھہریں تو کیسے ٹھہریں؟ سنیے جی، تو بس آخری بات، یہ چھوٹا سا عرصہ ہے شہزادی، پیغمبر کی شہادت سے لے کر بی بی کی شہادت تک، بی بی کی شہادت تک زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کا، لیکن اس 3 مہینے میں بی بی نے ولایت امیر المومنین کا مکمل دفاع کی۔ کسی بھری ہوئی محفل میں کسی خاتون نے بی بی سے پوچھا کہ جب آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ غدیر کے میدان میں آپ کے بابا نے آپ کے شوہر کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا تھا اور فرمایا تھا من کنت مولا ہوں فہذا علی جن مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، ہم بے شک کہا تھا، تو پھر آپ کے شوہر نے لوگوں کے گھر جا کے ان سے بیعت کیوں نہیں طلب کی؟ لیکن ابھی تک آپ نے ہمارے نقطوں پر اتنی داد دی، اب شہزادی کا نقطہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں۔ یہ سوال ہم سے بھی ہوتا ہے، یہی سوال کسی عورت نے شہزادی سے کیا، شہزادی نے فرمایا تم نے غدیر والی حدیث سنی، لیکن ایک اور حدیث بھی ہے جو تم نے نہیں سنی۔ کہ کون سی حدیث؟ کہ ہمارے بابا نے ہمارے شوہر کے لیے یہ بھی کہا تھا یا علی انتا بمنزلۃ الکعبہ، یہ شہزادی کا جواب ہے، یا علی آپ کی مثال کعبے جیسی ہے۔ شہزادی نے کہا میرا شوہر کعبے جیسا ہے، اگر کسی کو حج کرنا ہو تو اسے کعبے تک آنا پڑتا ہے، کعبہ کسی کے دروازے میں نہیں جاتا۔ بس قبلہ بات تمام۔ یہ تیسری جمادی الاخر رسول کی بیٹی زخموں کی تاب نہ لا کے دنیا سے گزر جس بی بی کے گھر کی چکی فرشتے چلاتے تھے، جس بی بی کے گھر میں بلال آسیہ گردانی کرتے تھے، جس بی بی کے گھر کی چکی رسول نے اپنے ہاتھ سے چلائی، یہ سب روایتیں، جس بی بی کے گھر کی چکی وحی الہی سے چلتی ہوئی نظر آئی،
جناب فضہ کہتی ہیں کہ جب جلتا ہوا دروازہ گرا تو بی بی دروازے کے پٹ اور دیوار کے درمیان اس طرح سے پس گئی جیسے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان گیہوں کا دانہ پس جاتا. آواز دی فضہ میرا محسن قتل ہو گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا. خدا آپ کو ہر عرضی و سماوی بلا سے محفوظ رکھے. جو نوجوان ان مجالس کا انعقاد کرتے ہیں خداوند عالم ان کی روزی میں برکت عطا کرے, ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, ان کو تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے. اور جو حضرات شرکت کرتے ہیں خداوند عالم ان پر بھی رحمتوں و نعمتوں کی بارش فرمائے. بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے. ایک گھر رسول کی بیٹی کا جنازہ, مولا علی, 4 چھوٹے چھوٹے بچے, سن 3 ہجری میں امام حسن کی ولادت ہوئی, 4 ہجری میں امام حسین دنیا میں تشریف لائے. اس کے بعد جناب زینب, پھر جناب ام کلثوم. سن 11 ہجری میں بی بی کی شہادت ہوئی. تو امام حسن بھی کتنے سال؟ 8 سال. 7 سال کے امام حسین, 6 سال اور 5 سال کی جناب ام کلثوم اور جناب زینب. چھوٹے چھوٹے بچے, 4 بچے چھوٹے چھوٹے. ایک وہ بی بی ہے جس نے کچھ دیر پہلے تابوت کا نمونہ بنا کے بی بی کو دکھایا تھا, اسما بنت امیس. ایک دیرینہ کنیز جناب فضہ ہیں. مولا علی حد وصیت بی بی کو غسل دے رہے. بی بی کی وصیت ہے کہ ہمارا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھائیے گا. جنازہ تیار ہوا, آؤ بچوں ماں سے رخصت ہو لو. بہت جلدی عرض کر رہا ہوں. ایک ایک آتا گیا, رخصت ہوتا گیا. امام حسن آئے, بی بی ام کلثوم, شہزادی زینب, گھر کی کنیزیں بھی رخصت ہو لی. فضہ نے بھی بی بی کو الوداع کہہ دیا. اسما بنت امیس نے بھی بیان کر لیے. اب مولا علی نے چاروں طرف دیکھا, میرا حسین کہاں ہے؟ قدیم ترین مجلس جو انجمن عابدیہ کاظمیہ کی جانب سے منعقد ہوتی ہے وہ کل انشاءاللہ شب میں 9:30 بجے قریب منعقد ہوگی. اس کے بعد تابوت اٹھے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیں, کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں. مجلس تمام ہو رہی ہے عزیزوں. کل آپ دیکھیں گے یہاں تابوت اٹھتا ہے, یہ لکھنؤ ہے, یہاں ایک ایک چیز کا خیال رکھا گیا. ہاتھوں پر تابوت اٹھتا ہے, اندھیرا کر کے تابوت اٹھتا ہے. یہ اندھیرا کر کے تابوت کیوں اٹھ رہا ہے؟ کہ بی بی نے کہا تھا میرا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھائیے. جب رات کے اندھیرے میں بی بی کا تابوت چلا, 6-7 آدمی ساتھ ہیں. کسی صحابی نے آگے بڑھ کے ایک لیف خرما کو, یعنی کھجور کی ایک شاخ کو جلایا, روشن کیا کہ کچھ روشنی ہو جائے. محبت میں یہ کام کیا. مولا علی آگے بڑھے, اپنے ہاتھوں سے اسے بجھایا. کہا نہیں, سیدہ کی وصیت. عزیزوں کل آپ تابوت پہ شرکت کریں گے. ابھی مجلس کے بعد نوحقانی حسین نظری ہوگی, مختلف انجمنیں جو فریضہ انجام دے گی. جنازہ تیار ہو گیا.
سب رخصت ہو لیے. حسین ایک گوشے میں کھڑے تھے. میرے لال کی اماں سے رخصت نہ ہو گئے. کہ بابا ہم اماں سے رخصت ہوں گے چلے. لیکن سرہانے نہیں آئے, پایتی آگے کھڑے ہوئے. پیشانی کو اتنا جھکایا کہ جنت کے سردار کی پیشانی ماں کے قدموں سے مس ہونے لگی. اماں کیا آپ مریم سے مرتبے میں کم ہیں؟ اے اماں کیا میں عیسیٰ سے کم ہوں؟ اے اماں جب مریم نے دنیا کو چھوڑا تھا تو عیسیٰ کو آواز دی تھی. اے اماں جب تک آپ نہ بلائیں گی ہم نہ آئیں گے. ایک مرتبہ آواز آئی, ہاں میرے حسین. نہیں اماں ایسے نہیں آئیں گے. اے اماں جیسے آپ ہاتھ پھیلا کے بلاتی تھی ویسے بلائیے. بس ابھی تو بندے کفن ٹوٹے, سیدہ کے ہاتھ نمودار ہوئے, ہاں میرے لال. آگے بڑھے, گلے میں باہیں ڈالی ہیں. اماں یہ 11 ہجری ہے, ہم آپ کے جنازے پہ آ گئے. اے اماں 50 سال کے بعد 61 ہجری میں 10 محرم کو جب ہمارے گلے پر خنجر رواں ہو رہا ہو تو اماں آپ بھی آئیے گا ضرور. ارے جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, امت نے مجھ کو لوٹ لیا, واہ مصیبت. بس مجلس تمام ہو رہی ہے. بقیع میں جنازے کو لے کے آئے, قبر کھودی, 2 ہاتھ نمودار ہوئے, بیٹی کو باپ کے حوالے کیا. 2 منٹ کے اندر مجلس تمام ہے. واپس آئے. اب وہ رات گھر میں کیسے گزری ہوگی؟ مولا علی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. رات بھر سیدہ کی گفتگو ہوتی رہی, آنکھوں سے آنسو بہتے رہے, یہاں تک کہ اذان فجر ہوئی, نماز پڑھی گئی. ابھی علی نماز سے فارغ ہوئے تو کسی نے دق الباب کیا. کون آ گیا؟ دروازہ کھولا, ایک چاہنے والا صحابی. کہ یا علی غضب ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ لوگ بقیع میں جمع ہو گئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سیدہ کی قبر کھودیں گے. علی نے بغیر ہمیں بتائے سیدہ کو دفن کر دیا. ہم جنازے کو نکالیں گے, نماز جنازہ پڑھیں گے, پھر دفن کریں گے. بس عزیزوں, جس علی نے ابھی تک تلوار نہیں نکالی تھی, وہ لباس پہنا جو جنگ کے موقع پر پہنتے تھے, تلوار کمر میں لگائی, علی دوڑتے ہوئے بقیع میں آئے, قبر سیدہ کے قریب آ کے بیٹھ گئے. دیکھا سامنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. کہ دیکھو ابھی تک میں نے تلوار نہیں نکالی, لیکن آج اگر کسی نے ایک کنکری قبر سیدہ سے اٹھا لی تو یہ سمجھ لو کہ اس کا سر تن پہ باقی نہ رہے گا. لوگ ڈر گئے. یا علی ہم تو نماز پڑھنا چاہتے تھے, آپ نہیں چاہتے تو ہم واپس چلے جا رہے ہیں. یا علی قبر سیدہ کی بے حرمتی گوارا نہ ہوئی, ذرا کربلا میں آئیے, زینب دیکھ رہی ہے,